السلام علیکم، میں شائستہ ساجد واقعہ کربلا خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں 1 سے 10 محرم الحرام تک۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ واقعہ کربلا گزشتہ سے پیوستہ قسط نمبر 7 میرے بہت اچھے کولیگ ندیم محمد کی تحریر ہے۔ یہ محرم الحرام کی دوسری تاریخ 61 ہجری ہے۔ آپ علیہ السلام نے کوفے کے بجائے جس سرزمین پر اپنا قدم رکھا، جب اس جگہ کا نام معلوم فرمایا تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا قیام کربلا کی سرزمین پر ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ آپ اور اہل بیت کے پاک خون سے کربلا کی زمین نے سرخ ہونا ہے، اور آپ علیہ السلام سمیت تمام اہل بیت نے حق اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربلندی کے لیے کربلا کے سینے پر اپنی خون کی ندیاں بہانی ہیں۔ آپ کو انہی دنوں حضرت پرنور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ کو شہادت کی خبر دی گئی۔ آپ کے سینے مبارک پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اطہر رکھا اور آپ کو دعا فرمائی۔ ان کوفیوں کی بدعہدی، بدنیتی و بد ایمانی کا کیا کہیے، جنہوں نے ڈھیروں خط امام علیہ السلام کو لکھیں اور اپنی آنکھیں ان کی راہوں میں بچھا رکھیں، مگر جب آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ تشریف لائے تو وہی کوفی اپنے ہزاروں لشکر کے ساتھ آپ کے سامنے آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ بدعہدی کی ایسی بدترین مثال روئے زمین پر اور دوسری کہیں نہیں ملتی۔ لامحالہ اس معزز و معتبر مہمان کو کھلے آسمان کے نیچے اپنے اہل خانہ کے ساتھ پڑاؤ کرنا پڑا، اور دشمنان حیا کو غیرت نہیں آئی۔ دنیا کے سب سے زیادہ معزز و معتبر مہمانوں کے ساتھ ایسی بے سلوکی سورج کی کرنوں نے نہ پہلے کبھی ایسا دیکھا تھا اور نہ پھر کبھی اس کے بعد دیکھ پائے گی۔ یہاں مہمانوں کا سامان بے ترتیب پڑا اور ادھر 1000 سوار کا لشکر سامنے خیمہ زن ہے، جو اپنی تلواروں کی دھار اور نیزوں کے نوکیلے وار مہمانوں کو دکھا رہا ہے، جبکہ دریائے فرات کا ٹھاٹھے مارتا پانی نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، ذرا یاد تو کیجئے کہ یہ وہی دریائے فرات ہے کہ جس کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر ایک کتا بھی دریائے فرات کے سامنے پیاسا مرتا ہے تو میں عمر اس کا جواب دہ ہوں گا۔ واللہ کیا دردناک، کیا کربناک موقع ہے۔ اب وہی دریائے فرات ہے کہ جس کا پانی اہل بیت پر بند ہے۔ انسان، جانور، چرند پرند، کافر، مسلمان جو چاہے پی سکتا ہے، نہیں پی سکتے تو صرف اہل بیت، جن کے جد امجد کے نام کا کلمہ پڑھ کر حضرت عمر فاروق خلافت سے سرفراز ہوئے اور یزید ملعون خلیفہ بنایا گیا۔ جی یہ وہی دریائے فرات ہے جہاں ایک کتے کا بھی پیاسا رہنا عمر کو گوارا نہ تھا، اور آج اسی دریا کے دامن میں پوری اہل بیت پیاسی بیٹھی تھی۔ موت بھلا امام علیہ السلام اور آپ کے جانشین کو کیا غمزدہ کرتی؟ آپ غمزدہ تھے تو کوفیوں سے، آپ غمزدہ تھے تو اپنے نانا علیہ السلام کے ان امتیوں سے جو ان کے خون میں اپنا ہاتھ رنگ کر اپنے اوپر جہنم فرض کرنا چاہ رہے تھے۔ اگر آپ کو درد تھا تو ان کوفیوں کے بخت کا درد تھا کہ کاش وہ کوفی جان سکتے کہ وہ کیا جرم عظیم کرنے جا رہے ہیں، جس کے نقوش پھر تا قیامت نہیں مٹ پائیں گے۔ ابھی امام علیہ السلام بیٹھے ہی تھے کہ آپ کے پاس ابن زیاد کا ایک قاصد خط لے کر آیا، جس میں آپ کو یزید کی بیعت کا کہا گیا۔ آپ نے خط پڑھ کر سائڈ پر رکھا اور فرمایا، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ ستم بلائے ستم، بلایا تھا کہ آپ کی بیعت کریں گے، مگر اب آپ علیہ السلام پر یزید کی بیعت کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ یزید کی بیعت پر جب ایک عام کوفی خوش نہیں تھا تو پھر امام عالی مقام اس یزید کی بیعت کو کیسے قبول کرتے؟ آپ کو کوفیوں کی اس بے حیائی و بدعہدی پر شدید حیرت تھی۔ آپ کے انکار سے ابن زیاد اور طیش میں آ گیا۔ اس نے عمر بن سعد کی سالاری میں مزید فوج ترتیب دے کر کربلا کی طرف اہل بیت سے جنگ کے لیے روانہ کیا۔ ستم شعار یہ کہ سب کے سب امام عالی مقام علیہ السلام کی عظمت و فضیلت کے معترف تھے، اور حر بن یزید کے بعد عمر بن سعد بھی آپ کے سامنے تلوار اٹھانے سے گریزا تھا۔ مگر اس وقت عمر بن سعد
کا گورنر تھا جو آج ایران کا شہر تہران کے نام سے مشہور ہے۔ ابن زیاد نے اس گورنری میں معزولی کا اندیہ دے رکھا تھا، اس لیے دنیاوی معلومات کے لالچ میں عمر بن سعد امام علی مقام السلام سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ پیچھے سے ابن زیاد کمک پر کمک بھیجتا رہا، یہاں تک کہ ابن سعد کے پاس 22,000 کا لشکر جمع ہو گیا، جس نے دریائے فرات کے آگے پڑاؤ ڈالا۔ دنیا میں ایک بار پھر ایسی جنگ کی دوسری کوئی مثال نہیں ملتی جس میں سامنے تو 82 نفوس ہوں، جن میں باپردہ خواتین، معصوم بچے بچیاں بھی ہوں، اور جو با ارادہ جنگ و جنگی ساز و سامان کے ساتھ بھی نہ ہوں، ان کے ساتھ جنگ کے لیے سامنے 22,000 کا لشکر سارے جنگی ہتھیار سے بھرا ہو۔ نہیں، مجھے حیرت نہیں، یہ تو دراصل ہیبت تھی، کیونکہ ان 82 نفوس کے اندر نبی آخری الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون مبارک دوڑ رہا تھا۔ اگر سامنے 22 لاکھ کا بھی لشکر ہوتا تو مجھے حیرت نہ ہوتی۔ خدا چاہتا تو آسمان سے ابابیل بھیج کر ابھی ان 22,000 کا سرما کر سکتا تھا۔ جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی کر سکتا ہے تو اس کے لیے کیا مشکل تھی کہ وہ ان دشمنوں کی صف میں آگ نہ لگا دیتا؟ مگر نہیں، خدا کو تو حسین محبوب تھے، وہ ان کا سر قلم کر کے ان کے سر کو ہر زمانے کے لیے سر بلند کرنا چاہتا تھا۔ ایک روح کی طلب ہوتی ہے اور ایک بدن کی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اہل بیت میں سے کسی کی بھی روح پانی کو پیاسی تھی، مگر فطرت بدن کے تحت سانس لینے کے لیے حلق کو خشک کرنا ضروری ہوتا ہے، خاص کر وہ معصوم بچے اور بچیاں جنہیں معلوم ہی نہ تھا کہ ان پر کیا قیامت ٹوٹ رہی ہے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لب آب میسر نہ تھا، تیمم کر کے نمازیں پڑھی جا رہی تھیں۔ اس طرح آب و دانہ 3 دن گزر گئے۔ اہل بیت کے معصوم بچے و بچیاں، پاک باز عورتیں اب شدت بھوک اور پیاس سے نقاہت محسوس کرنے لگی تھیں، مگر صبر بھی ایسا تھا کہ گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، مگر باطل کے آگے نہیں جھکیں گے۔ اس معرکہ عظیم میں اگر رستم یا دنیا کا بڑے سے بڑا سپہ سالار یا فوج ہوتی تو وہ ہمت ہار چکی ہوتی، مگر در حقیقت تھا کون؟ شمع رسالت کے وہ پھول تھے جنہوں نے مصائب زمانہ کے آگے مسکرانا سیکھا تھا، مرجھانا نہیں۔ اگر امام علیہ السلام یزید ملعون کی بیعت فرما لیتے، آپ کو دنیا فانی کی وہ تمام آسائشیں دی جاتی جن کی آپ تمنا کرتے، دنیا آپ کے قدموں میں ڈال دی جاتی، مگر یہ امام حسین علیہ السلام تھے جنہوں نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر سواری فرمائی تھی، پھر آپ دنیاوی لذتوں کی سواری پر کیسے سوار ہوتے؟ آپ علی و فاطمہ سلام علیہ کے لال تھے جو سارا دن چکی پیس کر بھوکی پیاسی رہتیں۔ آپ ان خلیفہ ابن علی کے لخت جگر تھے جو بحیثیت خلیفہ خود تو مسجد میں پانی کے ساتھ سوکھی روٹی تناول فرماتے، مگر عوام الناس کو لذیذ کھانا وقت حکومت کی طرف سے دی جاتی۔ جب آپ کی رگوں میں ایسی پاک ہستیوں کا خون دوڑ رہا ہو تو پھر بھلا آپ کیسے چاہو چشم کی تمنا فرماتے؟ بہت دھوکے میں تھا یزید اور اس کے حواری۔ امام علی مقام علیہ السلام نے دنیا کو ٹھوکر مار کر راہ حق تک پہنچنے والی تمام مصیبتوں کا دل سے خیر مقدم کیا، اور اپنا گھر، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے بھتیجے، بھانجے، یہاں تک کہ اپنا سر بھی راہ حق میں سربلندی کے لیے قربان کر دیا، اور اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ قربانی جو ادھوری رہ گئی تھی پوری فرمائی۔ آگے جاری ہے۔